من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو سب سے پہلے 29 جو اس میں سورۃ ملک آتی ہے، مکی سورہ ہے، بہت پیاری سورہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ روز رات کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے پڑھتے تھے، یہ اور سورۃ الف لام میم سجدہ۔ تو اس کی عادت ڈالیں، اور جب صبح اٹھتے ہیں سحری کے لیے اور یا آج کل رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں تو اس میں سورۃ آل عمران کا آخری رکوع جو ہے وہ بھی پڑھا کریں۔ تو یہ جو ہے سنت سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، تو وہ یہ آدمی کی سفارش کرے کہ یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ اسی طرح ہے کہ سورۃ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے، اور آپ جو ہے رات کو اس کو پڑھتے تھے، تو اس کو زبانی یاد کر لیں تو بہت ہی اچھا کہ آپ لیٹے لیٹے بھی پڑھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ اگر کہیں کا نہیں پکڑا جاتا تو آپ جو ہے زبانی اس کو پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ برکتوں والی ہے، اور برکت میں مطلب یہ ہے کہ سارا آتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ بھی کام میں برکت پڑتی ہے، کام میں جو ہے ہر چیز جو ہے اس کا زیادہ ہو جاتا ہے، اثر زیادہ ہو جاتا ہے، اور جو کرنے والا ہے اس کے اندر بھی پوٹینشیلز آ جاتے ہیں، اس کے پوٹینشیل بڑھ جاتے ہیں ہر چیز میں، گھر میں، وقت میں، اور پوٹینشیلز میں آپ دیکھتے ہیں کہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ برکت والی ہے، اس لیے جب ہم بسم اللہ پڑھ کے کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں برکت پڑ جاتی ہے، اس کا جو ہے وہ اصل سے زیادہ جو ہے وہ اس کا ایفیکٹ آ جاتا ہے، اس کا زیادہ فائدے بینیفیشل زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ضرور بسم اللہ پڑھ کے ہر کام کیا کریں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون جو ہے وہ اچھے کام کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ زبردست اور معاف کرنے والا ہے، غلطیوں کو، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ احسن عمل کیا ہوتا ہے؟ میں بہت پہلے بتاتی رہتی ہوں کہ احسن عمل کے لیے دو کرائٹیریاز ہیں۔ ایک تو یہ کہ نیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، کہ ہم یہ قرآن بھی پڑھتے ہیں تو اس کی نیت اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا یہ کہ طریقہ جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو۔ تو یہ دو چیزیں پوری ہوں تو پھر وہ احسن عمل بن جاتا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمان، one above the other، ایک کے اوپر ایک جو ہے تہ بتہ پیدا کیے۔ ما تری فی خلق الرحمن، اور نہیں تم دیکھتے رحمان کی خلق میں من تفاوت، کوئی نقص نہیں ہے۔ فرجی بصرا، دوبارہ سے نگاہ اٹھا کے آسمان کو دیکھو۔ ہل تری من فطور، کیا تم دیکھتے ہو کہ کوئی اس میں فطور ہے؟ فطور ہوتا ہے ورٹیکل ٹیئر، ایک سیدھا، جیسے کپڑا پھاڑتے نا تو سیدھا ٹیئر آتا ہے، تو کیا تمہیں کوئی ٹیئر نظر آتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ آسمان جو ہے وہ بالکل بیلنسڈ ہے اور اس میں کوئی بھی شگاف نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو نام رحمان ہے نا، وہ کبھی کبھی جب اللہ نہیں یوز ہوتا تو رحمان یوز ہوتا ہے، اس طرح سے کوئی اور نام جو ہے وہ یوز نہیں ہوتا اللہ کے، اس طرح سے متبادل جو آتا ہے کئی دفعہ سبسٹیچیوٹ جو ہوتا ہے تو الرحمان ہوتا ہے۔ تو ورنہ اکثر جیسے خلق اللہ آ جاتا یا اس طرح سے ہوتا، اینڈ میں اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں جو کبھی نام آتا ہے تو وہ رحمان آتا ہے، اور رحمان ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی مرضی ہر ایک پہ عام ہے، اور چاہے کوئی اللہ کو مانے چاہے نہیں مانے تو اللہ رحمان ہے، سب کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین، تو تم اپنی نگاہ کو دوبارہ سے اوپر لے کے جاؤ، ینقلب الیک البصر، تو تمہاری نگاہ تمہاری طرف واپس آ جائے گی، خاسئ وہو حسیر، ایک تو وہ جو ہے وہ بالکل عاجز ہو کے اور ناکام ہو کے، اور یہ کہ تھک کے، بار بار بھی دیکھو گے سیم ریزلٹ آئے گا، تمہیں کوئی بھی شگاف نظر نہیں آئے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور اللہ نے جو آسمان دنیا ہے اس کو بیوٹیفائی کیا ہے چراغوں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے بنایا ہے اس کو، اس میں جو ہے یہ جو چراغ ہیں جو شہاب ثاقب وغیرہ آتے ہیں وہ شیاطین کو مارنے کے لیے بنایا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہم نے بنایا ہے ایک عذاب جلنے والا، یعنی کہ جو شیطان جو ہیں جب قرآن خاص طور پہ اتر رہا تھا تو سنگن لیتے تھے تو ان کو مار کے بھسم کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ستاروں کے 3 ہی کام ہیں۔ ستاروں کا ایک کام ہے کہ لوگ اس سے راستہ دیکھتے ہیں، دوسرا یہ کہ بیوٹیفائی کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان کو، اتنا اچھا لگتا ہے جب آپ باہر رات کو دیکھیں اور خوب ستارے ہوں، اور تیسرا جو ہے وہ شیطانوں کو مارنے کے لیے، تاکہ وہ کوئی اہم خبر لے کے نیچے نہ بھاگ آئیں۔
تو 3 اس کے کام ہے اور کوئی کام نہیں. اگر آپ کہیں کہ جی یہ ستارہ ادھر ہے اور یہ پلانٹ ادھر ہے تو یہ ہاروسکوپ پہ اثر کر رہے ہیں اور یہ آپ کی زندگی پہ اثرات آ رہے ہیں اس کے, تو یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں اور ان کا کوئی جو ہے نا دین کے ساتھ اور کوئی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور وہ کتنا برا جو ہے وہ ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیها, جب اس میں ڈالے جائیں گے, سمعوا لها شہیقا وہی تفور, تو وہ اس کا جو ہے چلانا سنیں گے اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت جوش ماری ہوگی. دوزخ ایسے جیسے کوئی وائلڈ بیسٹ ہوتا ہے اور وہ جو ہے شہیق ہوتا ہے جیسے کہ وہ گدھا جو ہوتا ہے نا, جب اس کے اوپر بہت بوجھ ڈال دو اور وہ اپنی آوازیں جو نکالتا ہے نا کہ اتنا مجھے اوور لوڈ کر دیا, تو یہ اس طرح کی آوازیں کہ جو کانوں کو بہت بری محسوس ہوتی ہیں. تو دوزخ جو ہے وہ چنگھا رہی ہوگی, چلا رہی ہوگی اور بہت جوش میں ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ, ایسے لگے گا کہ غصے سے پھٹ ہی جائے گی, اس کو اتنا غصہ ہوگا ان پہ کافروں پہ. کلما القی فیہا فوج, تو جب بھی کوئی فوج اس میں کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا, سألہم خزنتها, تو اس کے جو داروغہ ہیں, جو اس کے اوپر جو فرشتے ہیں, وہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا, کوئی وارنر نہیں آیا تھا. قالوا, وہ کہیں گے بلا, کیوں نہیں آیا تھا. قد جاءنا نذیر, آئے تھے نذیر, لیکن فکذبنا, ہم نے ان کو جھٹلا دیا. وقلنا, اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء, نہیں کچھ اللہ نے اتارا, کوئی چیز نہیں اتاری اللہ نے. ان انتم الا فی ضلال کبیر, اور تم نہیں ہو مگر تم ایک دور کی گمراہی میں ہو, یعنی کہ تم لوگ سچے نہیں ہو. یا تو یہ جو لاسٹ پورشن ہے وہی لوگ کہیں گے, یا پھر فرشتے ان کو کہیں گے کہ ان انتم الا فی ضلال کبیر, کہ تم تو بہت دور کی گمراہی میں تھے, تم لوگوں نے اسی طرح سے اسی وجہ سے تم لوگ آج دوزخ میں آ گئے ہو. وقالو, اور کافر کہیں گے لو کننا, کاش, نسمع او نعقل, ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے, ما کننا فی اصحاب السعیر, تو پھر ہم آج دوزخ میں نہ ہوتے, اللہ میں بچائے. فاعترفوا بذنبہم, آج وہ اپنے گناہوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے, مان جائیں گے کہ ہم رانگ تھے. فسحقا لاصحاب السعیر, تو پھر یہ ہے کہ وہ دوزخ کے عذاب میں جو ہے وہ ان کے لیے دوری ہے, یعنی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب تمہارا ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے گا, اب تم جلو بیٹھ کے دوزخ میں. ان الذین یخشون ربہم بالغیب, دوسری طرف وہ لوگ جو کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب میں, کبھی دیکھا نہیں, اور جب اکیلے ہوتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں, کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, کیونکہ کئی دفعہ انسان سوسائٹی سے ڈر کے بہت سے کام چھوڑ دیتے ہیں, لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اکیلے میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو. لہم مغفرۃ و اجر کبیر, ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ, تم اب کوئی بات جو ہے اس کو چھپا کے کرو یا پھر اس کو ظاہر کرو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, تو وہ جو ہے وہ جاننے والا ہے جو سینوں میں ہے, اللہ کو پتہ چل جاتا ہے. تم کوئی بول کے بات کرو, دل میں خیال آئے یا کچھ بھی, تو اللہ جو ہے تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ یعلم من خلق, کیا وہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا. وَهُوَ اللطیف الخبیر, وہ تو بہت باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ, وہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا. کیسا پیدا کیا؟ ذلولاً, بالکل تابع, ایسے متی جیسے ہوتے ہیں نا, ذلول ہوتے ہیں جیسے یہ جو تھوڑے ڈومیسٹک سے جانور ہوتے ہیں اور آپ ایزیلی ان پہ سواری کر سکتے ہو, جیسے گدھا ہو گیا, ایون اونٹ ہو گیا, تو آرام سے تم ان کے اوپر جو ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اس کے اوپر ایزیلی سوار کرتے ہو. تو زمین جو ہے اٹس ویری جیسے ٹیمڈ اینیمل ہوتا ہے. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا, تو بس چلو اور اس کے اطراف پہ, مناقب جیسے اس کے شولڈرز پہ, یعنی کہ سیر کرو, دیکھو زمین کو, ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جاؤ اور اس کو یوز کرو. اس پہ گھر بناتے ہیں, اس پہ یعنی کہ زمین جو آپ کو کوئی ریزسٹنس نہیں دیتی کہ نہیں میرے میں کھیتی مت کرو, میرے پہ گھر نہ بناؤ, بلڈنگز مت بناؤ, کوئی آپ کو ایسی ریزسٹنس نہیں دیتی. تو اٹس ویری ٹیمڈ, جیسے ٹیمڈ اینیملز ہوتے ہیں, متی ہے آپ کے لیے. تو اس کے اوپر چلو پھرو اور کیا کرو, وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ, اور تم کھاؤ اس کے رزق میں سے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, اور اسی کی طرف تمہیں دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے, اللہ کے پاس ہی واپس جاؤ گے. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ, کیا تم بے خوف ہو گئے ہو آسمان سے, ان یخسف بکم الارض, کہ دھسا دے تم کو زمین میں. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہو کسی بات پہ تو کہیں سے بھی عذاب آ سکتا ہے, آسمان سے بھی آ سکتا ہے اور زمین سے بھی آ سکتا ہے. تو تم
آسمان والے سے یا اللہ سے تم لوگ بے خوف مت ہو جاؤ، وہ چاہے تو اگر ناراض ہو جائے تو تمہیں زمین میں بھی دھسا سکتا ہے۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور یہ ہے کہ وہ پھٹ بھی سکتی ہے، لرزنے بھی سکتی ہے۔ تمور ہے شیک کرنے لگ جائے، موو کرے، ذرا سا زلزلہ آتا ہے تو انسان کیسے ڈر جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ زمین جو ہے وہ سکون سے رہتی ہے، کبھی بھی اس پہ زلزلہ بھی آ سکتا ہے۔ ام امنتم من فی السماء، اور کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو کہ آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم، کہ وہ بھیجے تمہارے اوپر حاصبا، کوئی پتھروں کی بارش، کہ اوپر سے خوفناک سی بارش آ جائے، ایسے اولے پڑے کہ سر پھاڑ دیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تو بس جان لو کہ کیسا میرا ڈراوا ہے۔ تو اللہ سے ہر وقت ڈر کے ہی رہنا چاہیے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو اس سے پہلے تھے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا تھا میری پکڑ۔ نکیر یعنی کہ انسان ڈر جاتا ہے جب سنتا ہے کہ ان کے اوپر ایسا عذاب آیا تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اولم يروا الى الطير، تو کیا انہوں نے دیکھے نہیں پرندوں کو، فوقہم ان کے اوپر، صافات ویقبض، کہ وہ اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور ان کو سکیڑ لیتے ہیں، یعنی کہ آرام سے جو ہے وہ اوپر ایسے تیر رہے ہوتے ہیں، اپنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب نیچے اترنے لگتے ہیں تو اپنے پروں کو سمیٹ کے پھر نیچے اتر آتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں ان کو سمیٹتا مگر رحمان، انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو کیسے کھوکھلی سی ہڈیاں بنائی ہیں اور وہ جو ہے آرام سے اس کے ساتھ جو ہے وہ فلائی کر لیتے ہیں۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، تو یہ کون ہے، کوئی اور لشکر ہے جو کہ تمہاری مدد کرے رحمان کے علاوہ، تو اور کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ ان الکافرون الا فی غرور، کافر جو ہے وہ دھوکے میں ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم، اور کون ہے جو تمہیں رزق دے، ان امسک رزقہ، اگر وہ روک لے رزق کو، اللہ کے علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا۔ بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ یہ ہے کہ وہ اڑے ہوئے ہیں اپنی سرکشی میں اور نفرت میں، ضد لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اور انہوں نے اپنے نیچے چھوٹے چھوٹے گاڈز رکھے ہوئے ہیں کہ یہ ہماری فصلیں دیتا ہے، یہ ہمیں اولاد دیتا ہے، یہ لکشمی دیوی ہے، تو یہ سارے انہوں نے اپنے یہاں پہ بنائے ہوئے ہیں ضد کی وجہ سے اور نفرت کی وجہ سے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، کیا بھلا جو کہ چلتا ہے اپنے چہرے پر، یعنی کہ نافرمان شخص ہے، وہ ایسے چل رہا ہے کہ جیسے بالکل نیچے لگا ہوا ہے، یا تو جیسے جانور چلتے ہیں، جیسے ڈاگس چلتے ہیں، ان کے چہرے جو ہوتے ہیں زمین سے لگے ہوتے ہیں، تو بالکل جو ہے اوپر اٹھا کے سر نہیں دیکھتے، سونگتے سونگتے زمین کو چل رہے ہوتے ہیں۔ کیا ایسا شخص جو ہے جو بالکل زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے اس طرح سے، اہدا زیادہ ہدایت پر ہے، اما یمشی، یا وہ جو ایسے چلتا ہے، سویجن سیدھا ہو کے سامنے دیکھ کے چلتا ہے۔ اب یہ ہے کہ سیدھا چلے گا، سیدھا دیکھے گا تو کسی سے ٹکرائے گا نہیں اور اس کو سیدھا راستہ نظر آئے گا۔ اب جو نیچے سر جھکا کے چل رہا ہے تو وہ تو پھر سامنے لوگوں سے ٹکراتا پھرے گا، اور یہ ہے کہ اس کو جو ہے کچھ اور نظر بھی نہیں آتا سوائے زمین کے، یعنی کہ یہ شخص وہ ہے جو کہ دنیا کو پسند کرتا ہے، صرف دنیا کی چیزیں، دنیا کی ترقی، دنیا کی جو ہے رونقوں میں لگا رہتا ہے، وہ دیکھتا ہی نہیں کہ سیدھا دیکھے کہ آخرت کہاں پہ ہے، اس کو آخر میں اللہ کے پاس جانا ہے، تو وہ اس کو آخرت کو بھلا کے وہ بس زمین کو ہی دیکھی جا رہا ہے۔ تو اما یمشی سویجن علی صراط مستقیم، تو کون زیادہ ہدایت پہ ہے، جو کہ سیدھا چلتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر ہے، اس کو آخر تک آخرت نظر آ رہی ہے۔ قل، آپ کہہ دیجیے، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انشأکم، جس نے تم کو پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار، جس نے تمہارے لیے بنائے کان اور آنکھیں، والافئدہ، اور تمہارے لیے ہارٹس بنائے، تو آنکھوں سے دیکھو اور کانوں سے سنو، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جیسے نہریں ہوتی ہیں، دریا ہیں جو کہ ایک سمندر، جو دل کا سمندر ہے، وہاں تک وہ چینلز ہیں، لے کر جاتے ہیں، ان پٹ دیتے ہیں، اور پھر انسان اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ ان پٹ صحیح ہوں گی، اگر ہم کانوں سے اچھی بات سنیں گے، آنکھوں سے اچھی بات دیکھیں گے، تو پھر ہمارا دل بھی جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ اچھی چیزوں کی طرف مائل ہوگا اور وہ جو ہے سیدھے راستے پہ رہے گا۔ افئدہ ہوتا ہے ایموشنل ہارٹ، جو کہ اچھائی برائی ان چیزوں کو نوٹس کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ قلیلا ما تشکرون، اور تم کتنا کم شکر ادا کرتے ہو۔ ان چیزوں کا ہی شکر ادا کرے کہ شکر دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، تو یہی کم ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے اس کا ہم شکر ادا کرتے رہیں تو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ قل، آپ کہہ دیجیے، هو الذی ذراکم فی الارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے کہ تمہارے لیے
پھیلا دیا زمین میں. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اسی نے تمہیں دنیا میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کے جاؤ گے, اسی کی طرف گیدر کیے جاؤ گے. جو حشر کا دن ہوگا, حشر کا میدان ہوگا, تو سارے جو ہے اللہ کے پاس واپس جائیں گے. ابھی کتنے ٹریلینز اور کتنی جنریشنز آئی ہیں, کتنے انسان اللہ نے آدم و حوا سے زمین میں پھیلا دیے, اور کتنے زیادہ جنریشنز ابھی آنی ہیں, اور اس کے بعد یہ سب کے سب جو ہیں اللہ کے پاس واپس لوٹائے جائیں گے. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں, مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ, کہ کب آئے گا یہ وعدہ, پورا کب ہوگا. اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اگر تم سچے ہو, کب جائیں گے, قیامت کب آئے گی. قل, آپ کہہ دیجئے, انما العلم عند اللہ, اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. وانما, اور بے شک, انا نذیر مبین, میں تو ایک وارنر ہوں کھلم کھلا. فلما رأوہ زلفۃ, اور جب وہ اس کو دیکھیں گے نزدیک, سیئت وجوہ الذین کفروا, تو کافروں کے چہرے جو ہے وہ بگڑ جائیں گے. جب وہ دوزخ کو دیکھیں گے, قیامت کو دیکھیں گے, تو ان کا حشر نشر ہو جائے گا. وقیلا, اور ان سے کہہ دیا جائے گا, ھذا الذی کنتم بہ تدعون, یہ وہ چیز ہے جس کی طرف تم بلائے جاتے تھے, اور تم خود بھی تقاضا کرتے تھے, تم پوچھتے رہتے تھے قیامت کب آئے گی, دوزخ کیا ہے, تو یہ سب اب تم دیکھ لو. قل, آپ کہہ دیجئے, ارأیتم, کیا بھلا دیکھا تم نے, ان اہلکنی اللہ, کہ اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ, ومن معی, اور جو بھی میرے ساتھ ہے, او رحمنا, یا وہ مجھ پہ رحم فرمائے, فمن یجیر الکافرین, تو کون جو ہے پناہ دے گا کافروں کو, من عذاب علیم, ایک دردناک عذاب سے. یعنی کہ اللہ کے ہاتھ میں, کہ اللہ جو ہے کسی کو, نبی وقت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بھی کہہ رہے ہیں, اور یہ کہ کسی کو بھی جو زندگی دیتا ہے تو اللہ کے پاس ہے, کہ اس کو کتنی زندگی ملنی ہے, اور کب اللہ کے پاس واپس لوٹائے جائیں گے, اور کوئی بھی بچا نہیں سکتا دردناک عذاب سے. قل, آپ کہہ دیجئے, هو الرحمن, وہ رحمان ہے, آمنا بہ, میں اس پہ ایمان لاتا ہوں, وعلیہ توکلنا, اور اسی پہ میں جو ہوں ٹرسٹ کرتا ہوں. فستعلمون, تو ان قریب تم جان لو گے, من ہوا فی ضلال مبین, کون جو ہے وہ کھلی گمراہی میں ہے, تو تمہیں بھی سون پتہ چل جائے گا کہ کون صحیح بات کر رہا تھا. قل, آپ ان سے کہہ دیجئے, ارأیتم, کیا بھلا دیکھا تم نے, ان اصبح ماؤکم, کہ اگر وہ لے جائے پانی تمہارا, غورن, بہت گہرا پانی جو ہے تم جو ویل سے نکالتے ہو, یا جیسے زمزم ہے, اگر وہ غائب ہو جائے, بہت ڈیپ ہو جائے, فمن یاتیکم, تو کون لے کر آئے گا تمہارے پاس, بماء معین, وہ بہتا ہوا تازہ پانی, تو کوئی بھی نہیں پانی دے سکتا. یہ سب اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے میٹھا پانی جو ہے تم لوگ کو دیا ہے, اور پھر زمزم دیا ہے. مکہ میں زمزم نہ ہوتا تو وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتے تھے, ایک دم پہلے بھی وہ گم گیا تھا ان سے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس دلایا. حضرت عبد المطلب کے زمانے میں وہ واپس آیا, ان کو خواب آیا تھا, اور پھر اس طرح سے انہوں نے اس کو کھودا, اور زمزم جو ہے وہ واپس جو ہے ان کے پاس آیا تھا. تو اگر اس کو پھر سے اللہ تعالیٰ غائب کر دے, تو پھر کون واپس لا سکتا ہے. سورۃ قلم, بسم اللہ